سابق وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، راجہ یاسر ہمایوں اور مسرت جمشید چیمہ سمیت دیگر رہنما مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ اس وقت فیصل آباد کے اندر رولا پڑ گیا ہے اور سارے آپ کے ٹیکسٹائل اونرز جو ہیں وہ پروٹیسٹ اس بات کا کر رہے ہیں کہ 3.5 سال کے عرصے میں ہم نے ٹیکسٹائل یہاں سے یہاں پہنچائی اور تم لوگوں نے آتے سار کیا کام کیا؟ آپ نے گیس مہنگی کی، اول تو ختم ہی کر دی، اور بجلی لوڈ شیڈنگ کی، اور پیٹرول کی قیمت بڑھا کے اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کے ہماری ساری انڈسٹری کو آپ نے تباہ کر دیا۔ دوسری بہت اہم چیز ہے، یہ تو ہو گیا مہنگائی کا سلسلہ۔ انشاءاللہ آج ہم شام 8 بجے آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ لوگ نکل آئے ہیں، وہ اس مہنگائی کے خلاف مسلسل احتجاج کریں گے۔ جو بہت امپورٹنٹ دوسری بات ہے، آپ سب کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، سب میڈیا ماشاءاللہ موجود تھا، اور آپ نے دیکھا ہے کس بربریت کے ساتھ، کس ظالمانہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اور میں نے 72 سال کی عمر میں پہلی دفعہ مجھ پہ FIR لکھی گئی کہ میں قتل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطلب میرے اوپر جو لکھی گئی اس میں یہ تھا کہ میں قتل کرنے کی کوشش کی، اور میں پہلی دفعہ زندگی میں بیل لے کے آئی۔ تو ماشاءاللہ مبارک ہو ایسی حکومت جو آ کے پولیس گردی کے تھرو ماؤں بہنوں کے اوپر کیسز کر کے ہمارے سارے ورکروں پہ کیس ہوئے میں 7 FIRs اس وقت چل رہی ہیں، 7 FIRs آپ کے سامنے میڈیا گیا۔ میں شفیق آباد میں جا کے اپنی عرضی جو تھی وہ بار بار جا کے کہتی تھی کہ ہماری عرضی لو، FIR لکھو، کوئی FIR نہیں ہماری لکھتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے سارے تھانوں پہ کہ جتنی 25 تاریخ کی کوئی بھی شکایت آئے آپ نے اس کو انٹرٹین نہیں کرنا۔ آپ خود بھی جا کے سارے تھانوں میں پتہ کر لیجئے۔ دس از دا اسٹینڈنگ انسٹرکشن ایٹ دا مومنٹ۔ آج ہم نے اپنے جتنے لوگ ہیں ہم نے اپنی پٹیشنز تیار کر دی ہیں۔ ریلیف آلریڈی الحمدللہ ہمارے وکیلوں نے جا کے آپ کو پتہ ہے پہلے ان کو ریلیف دی ہے سیشن کورٹ نے، اور کہا ہے کہ یہ جو ظالم اوپر بیٹھا ہوا ہے، چور چکا قاتل آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، اس کی اوپر FIR کی جائے، جس کا نام اپنا یہ ثناء اللہ ہے، اور اس کے علاوہ CCPO لاہور وغیرہ وہ تو وکیلوں نے قرار دی۔ آج عثمان ڈار جو ہے اس کو بھی کورٹ نے ریلیف دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کی FIR درج کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی کل پٹیشنز جمع کروا رہے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ پیر والے دن جب یہ پٹیشنز کی ہیئرنگ ہوگی آپ سب چلیے گا ضرور میرے ساتھ، آ کے جا کے دیکھیے کہ ہمیں کیا مشکل پڑ رہی ہے۔ وہ حکومت، وہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو بے ایمان حکومت ہے، جو چوروں کی حکومت ہے، جو ایک فورن پریشر کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، IMF کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، وہ اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو عام عوام ہے اور جو ہم جیسے لوگ ہیں ہمیں جتنا دبایا جائے، کیوں حکم ملا ہے نا سرکار کی طرف سے، بڑی سرکار کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو مارو پیٹو ختم کرو، کسی کو نہ چھوڑنا، جتنا ظلم کر سکتے ہو اتنا کم ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ہم سارے اپنی لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، اور خاص طور پہ شہباز شریف اور یہ جو جعلی ہمارا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے جس کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، جو لوٹوں کی وجہ سے چیف منسٹر بنا، اب وہ جو لوٹے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اب وہ جو لوٹے ہیں سارے، اب ان کی آپ کو پتہ ہے سیٹوں پہ نئی الیکشن ہونے لگی۔ افسوس مجھے اس وقت یہ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی تو کیا ہے، دے شوڈ ہیو بین ڈسکوالیفائڈ فار لائف، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضمیر بیچا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کا حشر نشر کر دیا، اور انہوں نے آ کے یہ جو اس وقت بحران پھیلا ہوا ہے یہ ان لوٹوں کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ اب الیکشن جو اناؤنس کیا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں جس ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج صبح سے تحریک انصاف کی ساری جو قیادت ہے اس نے بیٹھ کے آج 100 سے زیادہ لوگوں کا انٹرویو ہوا ہے ان 12 سیٹوں کے لیے
جو اس وقت نارتھ کی ہیں اور جو ساؤتھ کی ہیں اس کے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ 20 کی 20 سیٹیں ہم آپ کو بتائیں گے, 20 کی 20 سیٹیں ہم اس کے اوپر کنٹیسٹ کریں گے if it is a fair election. میں آپ سے مکمل کر کے بات میں ضرور ان کو کہوں گی, یاسر کو, کہ آپ کو بتائے کہ اس وقت ہمارے لیے کتنا بڑا الیکشن کمیشن میں مسئلہ بن گیا ہے. ووٹر لسٹوں کا مسئلہ بنا گیا ہے, سارے حلقے جو ہیں ان کو الٹا پھلٹا کے اور ان کو ہر طریقے سے منور کر کے ان کے حالات جو ہیں خراب سے خراب تر گئے. اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس میں 350 افسر آتے سار, حالانکہ الیکشن اناؤنس ہو گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس نے حمزہ نے جو ناجائز بیٹھا ہوا ہے اس نے 350 افسروں کی تبدیلیاں کی. اس پہ کوئی ابھی تک آبجیکشن نہیں ہوا, نوٹس ضرور ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو ایکشن لے نا کورٹ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے کہ جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دی تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کا تبادلہ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے. انہوں نے 350 افسران کی پوسٹنگ اور پولیس والوں کی پوسٹنگ کی اپنی. تو جب سے حمزہ آیا ہوا ہے اور تو کوئی کام نہیں, اول تو سب کام اللیگل کیا اس نے جب تک اس کے پاس کیبنٹ نہیں تھی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور اب اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے سوائے پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کے کوئی اور کام نہیں کیا, اور ہر جگہ اس نے اپنے بندے لگا دیے ہیں تاکہ الیکشن جب ہو تو وہی پرانی دھاندلی, وہی پرانے تماشے, وہی نوچ کھسوٹ, وہی جعلی ووٹیں, وہ سب کچھ کرے. ہمارا تو ای وی ایم کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ ایک ووٹ ڈال سکے. انہوں نے ماشاءاللہ ایک بندے کے 4 آئی ڈی کارڈ بنا رکھے جو 4 جگہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, ہمیں اس بات کا پتہ ہے. اس وجہ سے یہ انہوں نے پھر وہی تماشا نئے سرے سے شروع کرنا ہے. لیکن انشاءاللہ اب کیونکہ ہمیں آپ کے سارے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے, وی ول بی دیر لوکنگ آفٹر آل دیز پرابلمس. آپ کو جہاں تک تعلق ہے اس وقت ہمارے جو ہوم ورک ہے بائی الیکشن کا وہ ہم نے مکمل طور پہ پورا کیا ہوا ہے, اور میں خاص طور پہ جو ہمارے آئی ایل ایف کے انصاف لائرز فورم والے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. جیسے پچھلی دفعہ میں نے سارے میڈیا کو خراج تحسین پیش کیا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ہمارا بھی اسی طرح قتل عام ہوتا جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا. آپ کے کیمراز کیونکہ ہمارے پہ فوکس تھے تو ہم لوگوں کی جان بچ گئی, ورنہ تو ارادہ قتل ہی کا تھا ان کا. اگر آپ کو یاد ہو جس طریقے سے ڈنڈے برسائے جا رہے تھے میری گاڑی پہ, ایک ڈنڈا میرے سر میں لگ جاتا تو شاید اس عمر کے اندر آئی ووڈ ناٹ ہیو سروائیوڈ. اب آگے میں آپ کو ایک اور آخری بات بتانا چاہ رہی ہوں. انشاءاللہ 4 تاریخ سے پیپرز جمع ہونے شروع ہوں گے, فل فلیجڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی. انشاءاللہ جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, کوئی بندہ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں روک سکتا, اور ہم سب سے آگے نکلیں گے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں, کیونکہ انشاءاللہ ہم نے یہ الیکشن بتانی ہے ان کو کہ الیکشن اس مرتبہ تحریک انصاف کی اور کسی کی نہیں ہے. یہ لوٹوں کی سیٹیں کہیں اور نہیں جائیں گے. ایک بات میں ضرور یاسر سے کہنا چاہوں گی کہ آپ سے بات کریں, ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں جو بتائیں گے آپ کو کہ اس وقت ہماری ووٹر لسٹ میں کیا مسئلے بنے ہوئے ہیں اور ہماری جو ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ان میں کیا پرابلم ہے. جی شکریہ. سب سے